تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہ تیسری یا چوتھی صف میں موجود تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا تو اپنی نماز واپس لوٹا لے، تیری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں تھا۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اب یہ ظاہر ہے یا حدیث مبارکہ جب پڑھی جائے گی تو اللہ کے نبی تو آگے نماز پڑھا رہے ہیں، وہ تیسری صف میں کھڑا ہے شخص، اور پھر خشوع اور خضوع کا جو تعلق ہے، اگر ایک قول جو ہے کہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو آگے موجود تھے، اگر ظاہر کے ساتھ بھی ہو تو اللہ کے نبی تو آگے نماز پڑھا رہے تھے، وہ تو تیسری صف میں موجود تھا، لیکن پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے اعمال سے واقف نہیں ہوں؟ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری نمازیں جو ہیں وہ مجھ سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، تمہارا خشوع اور خضوع مجھ سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اگر خشوع اور خضوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے نماز پڑھا رہے ہیں، اور تیسری صف کے بندے کی نماز جس کا تعلق خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں تھا، وہ خشوع اور خضوع سے نماز ادا نہیں کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی جان لیا۔ تو صحابہ اکرام کی زندگی میں، اور صحابہ اکرام کی زندگی جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تھی، اور اللہ کے نبی کے سامنے رہ کر صحابہ اکرام نے نمازیں ادا کی ہیں۔ اب میں ایک حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت خلف بن ایوب رحم اللہ تعالیٰ ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ کے بارے میں ہے کہ جب آپ حالت نماز میں تھے تو بھیڑ جو ہے اس نے کاٹ لیا انہیں، اس کے کاٹنے سے ان کے جسم سے خون بھی بہہ نکلا، لیکن حالت نماز میں انہیں محسوس نہیں ہوا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے اور میرے جسم سے خون بھی نکلا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن ذر رحم اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ کے زہد اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ کو کسی بیماری کی وجہ سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ خراب ہو گیا، تو جو معالج تھے، جو ڈاکٹر تھے اس وقت کے، جو طبیب تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بیماری سنگین ہے، یہ بڑھتی جائے گی، آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ آج کا دور تھا نہیں کہ بہت ساری چیزیں موجود ہوں گی، تو انہوں نے کہا بالکل اسے کاٹ دیں۔ اب یہ بزرگان دین کی جو نماز ہے، ذرا اس واقعے سے آپ دیکھ لیں، اپنی نماز بھی دیکھیں اور ان لوگوں کی بھی نماز کو دیکھیں۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس کاٹنے کے لیے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھا جائے گا، جب آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے رسیوں سے نہ باندھیں، جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو میرا ہاتھ کاٹ لینا، جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو میرا ہاتھ کاٹ لینا۔ ایسے ہی ہوا کہ جب انہوں نے وہ نماز میں کھڑے ہوئے، ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو کہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں آپ، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر ایسے پڑھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو اس سے ایک بات تو بڑی واضح پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ محال یا عدم محال کی بات باقی رہتی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت کو دیکھنا محال نہ ہوتا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ کبھی ارشاد نہ فرماتے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کو دیکھنا ناممکن ہوتا، اب یہ
یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اپنے رب کو دیکھا ہے نماز کے اندر، اور کیسے دیکھا ہے، وہ کیسی کیفیت ہے۔ اگر یہ ممکنات میں سے نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی یہ ارشاد نہ فرماتے۔ ایک چیز ممکن ہی نہیں ہے تو رب کے نبی کیسے ارشاد فرماتے؟ فرمایا ایسے نماز پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ حضرت عمر بن ذر رحم اللہ تعالی، آپ کا حالت نماز میں ہاتھ کاٹ لیا گیا، لیکن انہیں اس بات کی خبر تک نہ ہو، انہیں اس بات کی خبر تک نہ ہو۔ یہ ہے وہ نماز جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو ہمارے دل کے اندر ایک خوف ہونا چاہیے کہ ہم اس مالک کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں۔ اپنے گناہوں پہ نظر رکھنی چاہیے انسان کو۔ یعنی خوف کیسے پیدا ہوگا کہ آپ مالک کے سامنے جا رہے ہیں؟ یہ خوف کی کیفیت کیسے بنے گی؟ آپ نے ایک ایک گناہ کو یاد کرنا ہے اور اپنے آپ کو شرمندہ پانا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اے رب کائنات، میں نے فلاں گناہ بھی کیا، میں نے فلاں گناہ بھی کیا۔ اس وقت دنیا کی اور کوئی بات آپ کے ذہن میں نہ ہو، بلکہ یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ بچپن سے لے کے آج تک جتنے بھی گناہ کیے تھے وہ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو پھر شرمندہ ہوں گے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہوں گے، عاجز ہوں گے کہ ہے مولا کائنات، میں نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہوا ہے، میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ لیکن یہ تیری توفیق کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔